بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم مخارج کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو سابقہ اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ اس سے آگے آپ کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مخارج ہیں ان کے مواقع 5 ہیں، ان میں سے حلق کے بارے میں ہم نے حلق سے جو مخارج ادا ہوتے ہیں 3 مخرج ہیں وہاں سے، اور وہاں سے 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو چارٹ پر بھی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اقصائی حلق ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اقصائی حلق کے بعد وسطی حلق اور پھر ادنائی حلق۔ اب اقصائی حلق جس سینے کی طرف یہاں سے 2 حروف حمزہ اور ہا، اور وسطی حلق ہیں یہ درمیان میں حلق کے یعنی گلے کے درمیان میں، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ادنائی حلق اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم لسان کی طرف یعنی زبان کی طرف آئیں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ میں بھی جو زبان ہے تو اس کے بھی کچھ حصے یعنی درمیان زبان کا وہ اقصائی لسان، پھر مڈل درمیان والا حصہ، پھر نوکے زبان، پھر طرف لسان یعنی اس کی جو سائڈز ہیں اور خافہ یعنی یہ بھی زبان کے کچھ حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، تبھی یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اب زبان سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کل یعنی زبان میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں، وہ جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں یعنی 3 حلق کے مخارج ہو گئے، اور اب چوتھا مخارج جو ہوگا، چوتھا اور 5واں، وہ یعنی قاف اور کاف، جو موٹا کاف اور باریک کاف ہے۔ تو ان میں اگر فرق دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جو کاف ہے یعنی نقطوں والا کاف، تو یہ پر پڑا جائے گا، اور یعنی ان دونوں میں پر اور باریک کا فرق موجود ہے۔ نقطے والا کاف جس میں 2 ڈاٹ پڑے ہوتے ہیں یہ موٹا پڑا جائے گا، اور کیش والا کاف یہ باریک پڑا جائے گا۔ اور بعض دفعہ کچھ ایسے مخارج بھی ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں تو زبان دانتوں سے لگتی ہے، تو وہ یہ آگے والی ویڈیوز میں دانتوں کے بارے میں بھی وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا کہ دانت کی کل تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے۔ تو اگر ہم کاف کی ادائیگی کو دیکھیں تو کاف کو جب ہم ادا کریں گے تو زبان کی جو پچھلی سائڈ ہے یعنی زبان کا پچھلا حصہ وہ گلے کی طرف جو ہے وہ زبان کا وہ حصہ اسے اقصائی لسان بھی کہتے ہیں۔ جب یہ زبان کی جڑیں یعنی یہ جب اٹھ کر یعنی جو نرم حصہ ہے گلے میں وہاں پر لگے گا، یعنی نرم حصہ جو تالو کی طرف ہے، تالو میں وہاں پر لگے گا، سافٹ پلیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر جب اس کے ساتھ یہ ملے گا تو وہاں پر یہ ادا ہوگا۔ یعنی کاف جو ہے یہ اقصائی لسان ہے، جو زبان کی جو جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا جو گلے کی طرف سائڈ ہے، وہاں سے جب یہ زبان اٹھے گی اور گلے کے نرم حصے کے ساتھ جب یہ جا کر لگے گی تو وہاں سے یہ ہم ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ زبان اوپر کچھ چمٹ رہا ہے، تو وہاں سے یہ قاف
ادا ہوتا ہے، یعنی یہ موٹا کاف ادا کیا جائے گا۔ اور یہی مسٹیک اگر ہم نے موٹا کاف ادا کرنا تھا، باریک کاف اگر ادا کر لیا تو یہ لکھن جلی یہاں سے ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح قلب و موٹے کاف کے ساتھ اگر ہم نے اس کو باریک کے ساتھ پڑھ لیا تو وہ قلب سے، یعنی موٹے کاف والے قلب کا معنی ہے جی دل، اور جو باریک کاف ہے اس کا معنی ہو جاتا ہے کتا۔ قرآن پاک میں یہ قلب کا لفظ بھی مختلف مواقعوں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو کاف کا مخرج ہے یہ زبان اقصائی حلق، یعنی اقصائی حلق جب نرم تالو کے ساتھ، صاف پلیٹ کے ساتھ جب اس جا کر ٹکرتی ہے تو وہاں سے یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ اچھا، جو کش والا کاف یعنی چھٹا مخرج، چوتھا مخرج موٹے کاف کا اور پانچواں مخرج کاف کا، تو یہ زبان کا جو پچھلا حصہ اٹھ کر جو تالو کا سخت، یعنی تالو کا جو سخت حصہ ہے وہاں پر جب یہ زبان کی جڑیں لگتی ہے تو یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی تالو کا جو نرم حصہ ہے اس سے تھوڑا آگے جو سخت حصہ ہے وہاں پر جب یہ زبان لگے گی تو وہاں سے یہ کش والی جو کاف ہے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ موٹے کاف میں کوئی زبان اوپر جب آپ ٹکراتے ہیں تو چمٹ سی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ زبان چپکتی نہیں ہے۔ جیسے ای یا کا نعبدو، اب ای یا کا جب ہم کاف کو ادا کریں گے تو جو زبان ہے یہ نرم حصے کے ساتھ نہیں بلکہ جو سخت حصہ ہے اس کے ساتھ یہ جا کر لگے گی، تب جا کر یہ ادا ہوگا۔ یعنی سوال یہاں پر یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو قاف اور دوسرا کاف ہے باریک کاف، ان کا مخرج کون سا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زبان کے جو مخارج ہیں ان میں یہ شامل ہیں، اور ان کا مخرج ہے کاف کا جو ہے موٹے کاف کا، زبان کا جو پچھلا حصہ اقصائے لسان ہے وہ جا کر نرم حصے سے لگے گا تو کاف ادا ہوگا، اور جو باریک کاف ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ جب سخت تعلق کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ لگے گا تو یہ ادا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے چھٹا ساتواں، یعنی یہ مخرج جو ہیں تو اس میں 3 حروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی چھٹا اور ساتواں یہ حروف، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حروف شجریہ یہ کہلاتے ہیں، اور یہ 3 ہیں حروف شجریہ 3 ہیں، جس میں جیم، شین اور یا، یہ حروف شجریہ میں سے ان کا تعلق ہے۔ اور ان کا جو مخرج ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ زبان کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے وہ وسط لسان بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم جیم کو ادا کریں گے تو جو وسط زبان ہے یہ اوپر مقابل کا جو تالو ہے یعنی سیدھا اوپر جب اٹھے گا تو تب جا کر یہ یعنی جیم شین ادا ہوں گے۔ لیکن ان تینوں میں فرق یہ ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان جو وسط زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ جب مقابل یعنی سامنے اوپر کا جو تالو ہے اس کے ساتھ لگے گئے تو اٹھے گی، یعنی تو تب یہ حروف ادا ہوں گے جیم شین یا، لیکن ان کی ادائیگی میں کچھ تھوڑا بہت فرق ضرور ہوگا۔ جب آپ جیم کو اپنے مخرج سے نکالیں گے تو یہ زبان تالو سے ملی ہوتی ہے، بالکل جا کر تالو کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جب شین یہ زبان اس کو ادا کریں گے تو زبان تالو سے مکمل ملی ہوئی نہیں ہوتی، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور جب یا یہ اس کو ادا کیا جائے گا تو اس کے اور تالو کے درمیان تھوڑا زیادہ گیپ میں آ جائے گا، یعنی جو جیم ہے اس میں زبان پوری طرح مل جاتی ہے اور باقی 2 میں نہیں ملتی، کچھ فرق
یہ ضرور وہاں پر ہوتا ہے، یعنی ان کی ادائیگی میں یہ فرق ہے۔ اب جب حروف ہم شجریہ کہتے ہیں تو شجریہ یا یہ حروف کون سے ہیں یا شجریہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کی تفصیلیں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یعنی شین میں ایک صفت ہیں، صفت تفشی جس کو ہم کہتے ہیں، اسپریڈ، پھیلنا، آواز کا منہ میں پھیلنا، اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ تو جس میں آپ اگر ان کی مثال دیکھیں گے، اگر شین کی دیکھیں گے تو وشمسی، اب یہاں پر شین وش جب کریں گے تو شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہے، تو یہ گویا حروف شجریہ۔ تو یا جی یا، اچھا، اور جیم ہے تو ایج، یہ جو 3 حروف ہیں یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو باقی مخارج ہیں، تو کیونکہ زبان کا جب باقی حروف کو ادا کریں گے تو اس سے وہ دانتوں کے ساتھ بھی وہ زبان ٹکراتی ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے نام جاننا وہ ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں ہم اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کی ایک دفعہ آپ مشق کر لیا کریں، تو تب جا کے وہ ایک پختہ ہو جاتی ہے، پھر ذہن سے اترتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ لائک کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی نئی ویڈیو کہیں یہاں پر شیئر کی جائے گی تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔